بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ و استغفار کر کے دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی، اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کیں جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے، کیونکہ حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھا۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون مددگار ثابت ہوگا۔ نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور اماں حوا بہت اداس رہتے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علم و بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور اماں حوا ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیش رکھا، جس کے عربی معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوب سیرت تحفہ۔ حضرت شیش علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بے حد مشابہ تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیش کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیش علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حضرت شیش سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر
کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد کو حضرت آدم کی تدفین کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسم گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیش علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کی صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ کی نافرمان کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم اماں حوا کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کا حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صالحہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کنین بنا، اس کے بعد کنین کا فرزند مہلائل بنا اور ان کا جانشین پھر ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیا۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں جنہوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے جنہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا۔
حضرت شیش علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی میں حضرت شیش علیہ السلام مدفون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ موصل میں قائم مزار کو حالیہ عراق کی جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ یہ ایک خیال بھی ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیش نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیت میں تھا۔ بشیت 2 الفاظ بیت اور شیش کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیش علیہ السلام۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کے مرد وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیش علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔